اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پروگرام معلومات قرآن کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا یہ پروگرام گویا اس عنوان سے ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ رات ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ قرآن حکیم اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے، یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت اور قرآن کے تعلق کو کس طرح سے بیان کیا، اور خود ائمہ اہل بیت نے یعنی حضرت علی سے لے کے آخر الزمان تک سارے معصومین نے قرآن کے حوالے سے کیا بیان فرمایا۔ امیر المومنین کے متعلق وہ روایات ہم نے کل آپ کی خدمت میں، وہ احادیث ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا تھا کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی تعویل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تنزیل کیا ہے، کون سی آیت ہموار زمین پہ آئی، کون سی آیت کسی پہاڑ پہ آئی، کون سی آیت رات کو آئی، کون سی آیت دن کو آئی، کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس کے بارے میں علی آگاہ نہ ہو۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان بھی پیش کیا گیا تھا کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ما کان و ما یکون کا علم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کا علم اس طرح سے ہے کہ جس طرح انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔ راسخون فی العلم یہ ہے، اہل ذکر سرکار حضرت امام محمد باقر کے مطابق کے فرمان کے اعتبار سے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے تو ہم ہی اہل قرآن ہیں، اور ذکر سے مراد اگر رسول ہے تو ہم ہی رسول صاحبان رسول ہیں، یعنی ہم ہی وہ ہیں کہ جو رسول کے اہل بیت ہیں۔ قرآن کو جس طرح سے اہل بیت رسول آگاہ ہیں، جس طرح سے وہ جانتے ہیں، اس طرح سے قرآن حکیم کو کوئی اور نہیں جانتا، اور اس تعلق کو بھی نبی فرما کے گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کہا کنے جا رہا تھا؟ امت محمد کو۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا تھا؟ ایک قرآن کے بارے میں اور ایک اہل بیت کے بارے میں، یعنی کچھ وہ ہیں کہ جن کی وصیت کی گئی ہے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو وصیت کی گئی ہے۔ امت کو اس بات کی وصیت کی گئی تھی، اور کی گئی تھی دو چیزوں کے بارے میں، دو گراں قدر چیزوں کے بارے میں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن واقعاً وہ کتاب ہے کہ جو ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو حیات انسانی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھا جائے اور درک کیا جائے، سمجھا جائے، غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے تو انسان کا دماغ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس
इनकलाब है। यानी अगर कुरान हकीम को वाक़अन उसके हुजूर खाली ज़हन होके बैठे, अपनी आरा, अपनी फ़िक्रें और अपनी सोचें कुरान के पढ़ते हुए न रखे, बल्कि खाली ज़हन होकर अपने आप को कुरान हकीम पे पेश करें, जो कुरान कहता है उस पे अमल करते जाएं, जो कुरान फरमाता है उसको समझते जाएं। अगर हम वाक़अन अपने आप को कुरान के हुजूर पेश कर दें तो हमारी सोच भी सही रास्तों पे चली जाएगी, हमारी फ़िक्र का रुख भी सही मुअय्यन हो जाएगा। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। होता ये है कि आम तौर पे इकबाल ने भी कहा कि इतने कम तौफीक हो गए हैं ये फ़कीहाने हरम कि खुद तो नहीं बदलते लेकिन कुरान को बदलने की कोशिश करते हैं। पहले नज़रिया बनाते हैं, पहले सोच बनाते हैं, पहले अपना मज़हब जो है उसकी तायीन करते हैं और फिर कुरान से दलाइल ढूंढने शुरू हो जाते हैं। ये तरीका कुरान के पढ़ने का नहीं है, बल्कि यह है कि खाली ज़हन होके अपने आप को कुरान हकीम के हुजूर में पेश किया जाए और फिर जो जो कुरान कहता जाता है उस पे अमल भी किया जाए और उसको समझने की भी कोशिश की जाए। आइम्मा अहले बैत हमेशा कुरान से तमस्सुक रखते थे, हमेशा जो बात करते थे उम्मत मुहम्मदिया से, अहले बैत रसूल, वो कुरान से इस्तिदलाल करते थे। अगर वो इस्तिदलाल ना भी करते तो उनका मरकज़ो महवर यही कुरान था। इसलिए कि मासूम इरशाद फरमाते हैं, हमारे पास रत्बो याबिस का इल्म इसलिए है, हमारे पास इस कायनात की हर चीज़ मा कान व मा यकून का इल्म इसलिए है कि हमारे सामने जिस तरह हाथ में एक चीज़ मौजूद होती है, इसी तरह हमारे सामने कुरान जो है वो मौजूद है। आम तौर पे वो इस्तिदलाल जब करते थे तो बयान किया करते थे, इसलिए कि उम्मत को इस बारे में पता होना चाहिए था कि अहले बैत रसूल जो बयान करते हैं वो यकीनी तौर पे जो है वो कुरान ही से बयान करते हैं। ज़ाहिरन कालें लगा दी गई और कॉलर एक मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आली, मेरा ये सवाल ये है कि जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाज़िल हुआ, आप मौजूद थे, तो आपकी मौजूदगी में कुरान ये कहता है वल्लज़ी युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व इन कानू क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फिर उसमें है यह है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीम। तो पैगंबर कुरान तलावत करता है, इल्म सिखाता है। तो जब हजूर मौजूद थे उस वक़्त किताब काफ़ी नहीं थी, तो हजूर के पर्दा फरमाने के बाद किताब क्यों काफ़ी होगी बगैर किसी इंटरप्रेटर के जो उसको सही तरह समझा सके? बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हम ये बात अर्ज़ करना चाह रहे थे कि आइम्मा मासूमीन यानी अहले बैत रसूल जब बात करते थे तो उम्मत को समझना चाहिए था कि ये कुरान के साथ हैं, दो सकलैन में से एक है, लिहाजा उनसे दलील तलब न की जाती। वो जो चीज़ भी बयान फरमाते थे उनका माखज़ कुरान होता था। कुरान के दलाइल जो हैं उनके बग़ैर मासूमीन कोई चीज़ बयान नहीं करते थे। सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कुछ लोग मौजूद थे। जब पूछा गया कि सर का मसा कैसे करना है तो आपने फरमाया कि सामने हिस्से से ये 4 उंगलियां रख के इस तरह से मसा कर लो। थोड़ा सा भी अगर मसा कर लिया जाए सर के अगले हिस्से का तो मसा काफ़ी है। सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया कि किस दलील से ये आप कह रहे हैं, आपके पास इसकी दलील क्या है? यानी गोया आपके फरमान को हम सिर्फ नहीं मानना चाहते बल्कि आप ये बयान कीजिए कि कुरान में ये कहाँ पे लिखा है। तो मासूम ने फौरन जवाब दिया
बेरऊसकुम की बेबाजियत पे दलील करती है। यानी जो इल्म नहव को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि बे जो हुरूफ जारा में से है उसकी कई एक मानी है और उनमें से एक माना बाज होने पे जो है वो दलालत करता है। मासूम ने फरमाया कि बेरऊसकुम की बे ये बता रही है कि सारे सर का मसा नहीं बल्कि बाज़े सर का मसा है। मासूम जब भी इस्तिदलाल फरमाते थे तो कुरान हकीम ही से फरमाते थे। मासूम की खिदमत में अगर अब्बासी दौर में ये मसला पेश आया कि किसी शख्स चोर के हाथ कहाँ से काटने चाहिए तो काज़ी कुज़्ज़ात ने यह कहा कि उसके हाथ जो हैं वो काटने चाहिए, गोया हथेली जो है उसकी काट देनी चाहिए। और फिर किसी ने कहा कि नहीं, चूंकि वुज़ू करते हुए धोया जाता है कोहनी तक, लिहाजा उसकी कोहनी जो है वो काट देनी चाहिए। मासूम तशरीफ़ फरमाते, हाकिम वक्त ने कहा कि आप क्या फरमाते हैं? फरमाया कि जब उलमा गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर मुझे ना ही पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कहा इसरार जब किया गया तो कहा गया कि नहीं आप भी बताइए, तो हज़रत ने फरमाया उसकी चारों उंगलियां काट दी जाएं। अब जब कहा ना चारों उंगलियां काट दी जाएं तो उन्होंने कहा कि हम तो कुरान से इस्तिदलाल कर रहे हैं और आपने ये इस्तिदलाल जो है वो कहाँ से किया? तो ये जुमला कहना था कि मासूम ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता कि सजदे में 7 आज़ा का लगना वाजिब है और चूंकि 7 आज़ा लगाए जाने वाजिब हैं, अल्लाह का ये हुक्म है व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, और वो जो सजदे करने की जगह हैं वो अल्लाह की अमानत हैं। अगर तुम चोर का हाथ जो है वो काट दोगे यहाँ से लेके या उसकी कोहनी से लेके काट दोगे तो वो सजदा किस तरह पाएगा? कुरान हकीम किस तरह कर पाएगा? कुरान हकीम ने चूंकि कहा कि ये मसाजिद खुदा की अमानत है, लिहाजा इसको तुम्हें काटने का हक नहीं है। कहना ये मैं चाहता हूँ कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमेशा से कुरान हकीम से इस्तिदलाल करते रहे। अजीम ये कुरान है। और इस हवाले से आगे हम बढ़ के अर्ज़ करूँगा कि शिया इब्तिदाए तारीख से लेके हमेशा कुरान की अहमियत, कुरान की अज़मत, कुरान की तफसीर, कुरान की तशरीह और कुरान के तदब्बर व तफक्कुर के बारे में हमेशा से इस बात के कायल रहे कि इस कुरान हकीम में तदब्बर किया जाए, तफक्कुर किया जाए। आम तौर पे शिया जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने जो है उसके ज़्यादा हक में नहीं रहे। उमूमन शिया ये समझते हैं कि जब कुरान को पढ़ा जाए तो ठहर ठहर के पढ़ा जाए, जब कुरान को पढ़ा जाए तो समझ समझ के पढ़ा जाए, समझ समझ के पढ़ा जाए, इसलिए कि कुरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है बल्कि ये कुरान अमल की किताब है। ये कुरान इसलिए आया है कि हम अपने जहनों को तब्दील करें, हम अपनी फ़िक्रों को तब्दील करें, हम अपने अकायद को तब्दील करें, हम अपने नज़रियात को कुरान के ताबे करें, हम अपने अहकाम को ताबे कुरान करें। तो वो उसी सूरत में है कि जब कुरान हकीम पे तदब्बर किया जाए, कुरान हकीम पे तफक्कुर किया जाए। ये शिया जो हमेशा से कुरान के तफक्कुर और तदब्बर, शायद शिया इसलिए भी तदब्बर और तफक्कुर के कायल है कि जब कोई तदब्बर और तफक्कुर फिल कुरान करेगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि ये किताब काफ़ी है या ये किताब अहले बैत को साथ लेके चलती है। मकसूद हुसैन सैयद साहब ने फरमाया, मैं अर्ज़ करूं कि ये किताब काफ़ी है लेकिन उस सूरत में कि किताब ही की मानी जाए, अपनी मर्जी ना की जाए, अहले बैत को छोड़ के किताब को काफ़ी ना कहा जाए। इसलिए कि किताब खुदा तो ये कहती है कि अहले बैत जो हैं वो इसके मुफस्सिर हैं, कुछ वारिसाने किताब हैं, वो तो कहती है कि फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो जो अहले ज़िक्र हैं उनसे रुजू करो। यानी कुरान तो पलट पलट के अहले बैत की तरफ मुतवज्जे करता है। अगर अहले बैत को साथ रख के कुरान को समझा जाए तो इस किताब को काफ़ी समझा जा सकता है, लेकिन अगर अहले बैत को छोड़ के और रसूल को छोड़ के किताब के काफ़ी होने का नज़रिया कहा जाए तो वो नज़रिया बयान करने वाला बंदा भी दुरुस्त नहीं और ये नजरिया भी दुरुस्त नहीं है। मुस्तफ़ा के बगैर ये कुरान समझ में नहीं आता और मुस्तफ़ा के बाद आले मुस्तफ़ा के बगैर भी कुरान समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए तो नबी कह के गए थे कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक
قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ مطالب آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جا سکیں۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کے مطالب و مفاہیم پہ تدبر و تفکر کا جو شیعہ کہتے رہے، جو اہل بیت رسول کے ماننے والے کہتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو یہ کہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ اس کی عزت و عظمت کیا ہے۔ چونکہ قرآن اپنی اہمیت کو خود بیان کرتا ہے، لہٰذا اس لیے ہم قرآن کی عظمت کے قائل ہیں۔ قرآن کی عظمت قرآن کی زبان میں چونکہ ہم سنتے ہیں، قرآن سے ہم نے پڑھا ہے، اس لیے ہم عظمت قرآن کے قائل ہیں، اور قرآن کو ہم جو ہے اس کی تشریح، تفصیل، تنزیل اور اس کے مطالب و مفاہیم پہ تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے ہمارے قرآن کو اہمیت دینے کی کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کے جمع کرنے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ پیغمبر گرامی نے جو ہے وہ کاتبان وحی رکھے تھے، جب آیات آتی تھی تو آپ اپنے صحابہ میں بیان فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان آیات کو یاد کرتے تھے۔ حافظان قرآن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ وہاں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب صورتیں تو میں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے یاد کی، اور باقی جتنی صورتیں میں نے یاد کی وہ علی علیہ السلام سے میں نے اخذ کی تھی، میں نے علی علیہ السلام سے ان کا علم جو ہے وہ لیا تھا۔ شیعہ اس لیے قرآن کو اہمیت دیتے ہیں کہ ایک تو قرآن خود بیان فرماتا ہے، دوسرا پیغمبر گرامی نے اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور تیسری وجہ کہ جس وجہ سے شیعہ قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کی تنزیل کے بارے میں اس میں تدبر و تفکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس قرآن کو اہمیت دی ہے، اس قرآن کو ائمہ نے جو ہے وہ عظمت عطا کیا ہے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جان علی کا محترم مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ محترم بات یہ ہے کہ میرے مرشد صاحب نے ابھی بات کی کہ کتاب کے کافی ہونے پر، تو ان کی دلیل بے شک اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی مکمل ہے۔ تو میرا ان کے بات میں اضافہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا رسول اور اہل بیت رسول کو چھوڑ کر، تو پھر جب فدق کا معاملہ پیش آیا تو انہی لوگوں نے اپنے ہی قول کی تردید کر دی اور ایک حدیث گڑھ لی۔ تو یہ ثابت اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو کافی سمجھا جائے گا تو اس کی خود ہی تردید بھی وہ کریں گے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کافی ہو جائے بغیر اہل بیت کے۔ تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہودی یا نصارہ تھے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اگلی آیت کا حصہ یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آ پہنچی اور وہ اس کو چھپا لے۔ تو کیا یہ گواہی ولایت آل محمد کی اللہ اور رسول سے امت تک پہنچی یا نہ پہنچی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، اس پہ اگر تھوڑا سا اس میں اضافہ روشنی ڈال دیں آپ تو مہربانی ہو۔ شکریہ جی۔ میں عرض کروں، جان علی صاحب تھے ہمارے بھائی، وہ بہت اچھی سوالات کرتے ہیں، کالے کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے مقصود حسین سید صاحب کا پراپر اگرچہ جواب نہیں دیا، لیکن میں اپنی گفتگو میں اس بات کو عرض کر چکا کہ قرآن کافی ہونے کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ نبی اور آل نبی کو چھوڑ کے کتاب کو کافی سمجھنے والا ہے، اور ایک نظریہ کتاب کے کافی ہونے کا یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ نبی کے بغیر کتاب کافی نہیں اور آل نبی کے بغیر کتاب کافی نہیں۔ اگر یہ ساتھ ہوں تو پھر کتاب کافی ہے۔
اس نظریے کے حامل جو لوگ ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے اس بات کے جو ہیں وہ یقینی طور پہ یہ نظریہ جو ہے وہ درست ہے۔ اگر ہمارے ہاں تو سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی کا فرمان یا آل نبی کا فرمان ان کی طرف منسوب کوئی فرمان آپ تک پہنچتا ہے تو اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو قرآن کے مطابق کر کے دیکھو۔ اگر وہ مطابق قرآن ہے، اذا وافق الکتاب فخذوہ و اذا خالف الکتاب فاضربوہ علی الجدار، اگر وہ مطابق قرآن ہے تو اس کو لے لو، اور اگر وہ مخالف کتاب ہے تو فاضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پہ مارو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ فرمان نہ نبی کا ہو سکتا ہے نہ آل نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو گویا قرآن پرکھنے کا معیار ہے، قرآن حدیث کو پرکھنے کا معیار ہے۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں تو وہ حدیث ہی نہیں، اور وہ حدیث ایسی کہ جو نبی کو چھوڑنے والی حدیث ہو، جو یہ کہہ رہی ہو نبی تو قرآن تو کہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور رسول کہیں یہ چیز لے لو یا لاؤ قلم کاغذ اور میں تمہیں لکھ دوں، اور امت کا کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جب نبی تمہیں کچھ دیں تو انہیں لے لو، وہاں پہ بہانے بازیاں نہیں کرو۔ نبی کو چھوڑ کے اگر کتاب کو کافی کہا جائے تو وہ کتاب جو ہے اس اعتبار سے کافی کہنا درست نہیں ہے، وہ حدیث یا وہ فرمان بھی جو اس کے مقابلے پہ بنایا جائے گا وہ مخالف کتاب ہوگا، اور مخالف کتاب کسی حدیث کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شیعہ ہمیشہ سے قرآن حکیم کو اہمیت دیتے رہے، اس کی عظمت کے قائل رہے، اس کی تفسیر بیان کرتے رہے، اس کی تشریح بیان کرتے رہے۔ ائمہ کے دور میں زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، ائمہ چونکہ خود سے موجود ہوتے تھے ظاہری اعتبار سے، سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے غیبت کبریٰ کے دور میں اس بات کی زیادہ اہمیت جو ہے اس کا احساس ہوا، ورنہ پہلے جس بات کا سوال کرنا ہوتا تھا معصوم سے سوال کر لیتے تھے، یا ان کے نائب جو ہیں جن کا رابطہ معصوم سے ہوتا تھا ان سے سوال کر کے قرآن حکیم کی تفسیر تشریح جو ہے وہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ پھر بھی میں عرض کروں کہ سب سے پہلے ایک کتاب جو لکھی گئی شیعوں میں سے وہ فضل القرآن ہے، یہ یونس بن عبد الرحمن نے لکھی تھی، اور یہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے ہے، آپ کے اصحاب میں سے ہیں، اور انہوں نے پہلی کتاب جو فضل قرآن پہ مولا امام رضا کے دور میں لکھی اس کا نام ہے کتاب فضل القرآن، اور لکھنے والے کا نام ہے یونس بن عبد الرحمن۔ پھر اس کے بعد کتاب لکھی گئی فضل القرآن، اور یہ کتاب لکھی محمد بن حسن صفار نے، کہ جن کی وفات ہوئی تھی 290 ہجری میں۔ یہ سارے وہ لوگ میں جو ہے وہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ ان میں سے چند ایک کے نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ شیعوں نے اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی فضیلت، اس قرآن میں تدبر و تفکر کرنے کے حوالے سے کس طرح سے اہتمام کیا ہے۔ پھر ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام ہے نوادر القرآن۔ یہ نوادر القرآن جو کتاب ہے یہ علی ابن ابراہیم بن ہاشم کی ہے، اور یہ بھی 3 صدی ہجری کے شخص ہیں کہ جنہوں نے نوادر القرآن جو ہے وہ لکھی، شیعہ رائٹر ہیں جنہوں نے نوادر القرآن یعنی قرآن کی عظمت پہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی۔ پھر اس کے بعد کتاب لکھی گئی فضل القرآن، اور اس کے لکھنے والے ہیں محمد بن مسعود عیاشی، یہ بھی 3 صدی ہجری میں جو ہے وہ لکھی گئی۔ اس کے بعد کتاب لکھی گئی ایک اور کہ جس کا نام ہے فضائل القرآن، یہ احمد بن محمد بن عمار نے لکھی، اور یہ 346 یعنی 346 ہجری میں لکھی گئی کتاب۔ یعنی میں اس ادوار کی چند ایک کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو سلسلہ وار چلتی رہیں، اور شیعہ ہمیشہ سے اس قرآن حکیم جو ہے اس کو پڑھتے بھی رہے، اس کی تفسیر بھی کرتے رہے، اس کی تشریح بھی، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے بزرگ علماء نے احادیث کی کتابیں
جو ہیں وہ مرتب کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی بڑی احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جیسے کہ ایک پہلے چلیے حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ بات جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔